باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور البتہ تحقیق تم بدر کے میدان میں بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم بدر کے میدان میں ہیں، جس کا نام قرآن مجید میں آ گیا۔ جہاں پر اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہوئی۔ میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں۔ 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو آقا علیہ السلام 313 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے چلے، وادی روحہ، ویر روحہ سے ہوتے ہوئے وادی صفرا، وادی زفران سے ہوتے ہوئے 16 رمضان المبارک جمعرات کے دن اس جگہ پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہنچے، یہ پیچھے مسجد نظر آتی ہے، یہ مینار ہے، یہ بتیوں والا، لائٹوں والا، وہاں اس طرف کافروں کا لشکر تھا۔ یہ میدان بدر کا آدھا حصہ پتھریلا ہے، اس طرف وہ پکا علاقہ ہے۔ جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ جہاں دیکھیں تو اب بھی ریت پڑی ہے، یہ کچا علاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاں لشکر اسلام کے پاس ساتھ پہنچے تو ان کے حصے میں ریتیلا علاقہ ہے، کچی جگہ آئی۔ سواری چلنا تو دور کی بات ہے، پاؤں، انسان کا پاؤں بھی زمین میں دھنس جاتا تھا، بڑی مشکل تھی۔ جس جگہ یہ مسجد ہے جہاں ہم نے نماز ادا کیا، اللہ قبول فرمائے، اس جگہ ٹیلا تھا، مٹی کا، ریت کا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ایک عریش بنا لیتے ہیں، اس میں آپ رات گزاریں۔ عریش کیا ہوتا ہے؟ کھجوروں کی شاخوں اور پتوں سے بنا ہوا چھپرا ہوتا ہے، جھونپڑی جس کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اس مسجد کی جگہ وہ چھپرا جھونپڑی بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اس میں روتے ہوئے گزاری۔ یا اللہ، یہ 313 کا لشکر اگر شہید ہو جاتا ہے صبح، تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کہتا ہے اذ تستغیثون ربکم، صحابہ کرام کے بارے میں کہ یاد کرو اے صحابیو، تم بھی 313 میدان بدر میں ساری رات رو رہے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم بے سر و سامان ہیں، تعداد میں کم ہے، دشمن بڑا ہے، زیادہ ہے، جنگجو ہیں، ان کے پاس زرہیں ہیں، گھوڑے ہیں، تیر تلوار خنجر ہیں، کیسے مقابلہ ہوگا؟ پوری رات صحابہ کرام بھی روتے رہے۔ صبح سحری کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رو کر بے حال ہو چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھے ہوئے، آپ کے کندھے مبارک سے چادر نیچے گر جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کریں، ہمیں یقین ہو گیا آپ کی دعائیں قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے ہیں۔ صبح ہوئی، اس جگہ نیچے جو جگہ ہے جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، پہلے نشان لگائے، اس جگہ ابو جہل مارا جائے گا، جہاں عتبہ مارا جائے گا، جہاں شیبہ مارا جائے گا، جہاں فلاں مارا جائے گا، فلاں مارا جائے گا، فلاں مارا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدر کی شام کو ہم نے دیکھا، خدا کی قسم جہاں جہاں آقا علیہ السلام نے نشان لگائے تھے وہیں وہیں وہ کافر مرے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ صفیں بننے لگی، صفیں بن رہی تھی کہ اسی دوران حضرت ثوبات رضی اللہ عنہ، کالے رنگ کے صحابی، عام صحابی سمجھے جاتے ہیں، ان کا پیٹ سب سے آگے نکلا ہوا۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں مسواک یا پانی کا پیالہ تھا، ان کے پیٹ پہ مارا اور میں سیدھے ہو جاؤ ثوبات، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ صفیں بن رہی ہیں اور جنگ کی صفیں ہیں؟ حضرت ثوبات عجیب آدمی تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں سیدھا ہو گیا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ انصاف والے نبی ہیں؟ جی ہاں ہم انصاف والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دیا ہے، میں بدلہ لوں گا۔ صحابہ کرام نے سنا تو چیخیں نکل گئی، یار ہم سے بدلہ لے لو، آقا علیہ السلام کو تانگ نہ کرو۔ کہنے لگے جنہوں نے مجھے تکلیف دی ہے انہی سے بدلہ لیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام پہ قربان جائے، فرمایا میرا جسم حاضر ہے، یہ مسواک یا پیالہ لے، بدلہ لے لے۔ یہ بولے کہ نہیں حضرت، میری
میرے پیٹ کے اوپر چادر نہیں تھی، ننگا بدن تھا، آپ کے سینے پہ چادر ہے، یہ بھی ہٹا دیں۔ آقا علیہ السلام کے انصاف پہ قربان جائے، سبحان اللہ، محبوب علیہ السلام نے سینہ کھول دیا۔ سبحان اللہ، یہ بدلہ کیا لیتے؟ آقا علیہ السلام سے ایسے لپٹ گئے جیسے بچہ ماں کو لپٹ جاتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بوسے لینے لگے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی یہ کیا دیوانگی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں میں کہاں، بدلہ کہاں؟ یا رسول اللہ اگر میں میدان میں شہید ہو جاتا ہوں دل کرتا تھا آپ کے جسم کو بھی چوم لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفیں بنی اس جگہ مسلمانوں کی صفیں، اس طرف کافروں کی صفیں، صفیں بنی۔ پہلی صف میں تیر انداز تھے، دوسری صف نیزہ برداروں کی تھی۔ نیزہ لکڑی کے ڈنڈے کے نوک پر لوہے کا بھالا لگایا جاتا ہے، نوکدار، اس کو نیزہ کہتے ہیں۔ دوسری صف میں نیزہ بردار تھے، تیسری صف میں تیر انداز یا تلوار اٹھانے والے۔ صفیں بنی، ادھر کافروں کی صفیں، ادھر مسلمانوں کی صفیں۔ چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کافروں کی صف میں باپ کھڑا ہوا ہے کفر کا جھنڈا اٹھائے ہوئے، مسلمانوں کی صف میں بیٹا کھڑا ہوا ہے اسلام کا جھنڈا۔ سبحان اللہ۔ اس طرف بھائی کھڑا ہوا ہے جہاں بھائی کھڑا ہوا ہے، اس طرف بھتیجا کھڑا ہوا ہے جہاں چچا کھڑا ہوا ہے، اس طرف ماموں کھڑا ہوا ہے جہاں بھانجا کھڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حق اور باطل کی ایسی جنگ ہوئی۔ چشم فلک نے دیکھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کا باپ جراح کافروں کا جھنڈا اٹھا کر لڑ رہا ہے۔ انہوں نے ایک بار وار پہ آیا، باپ چھوڑ دیا، دوسری بار چھوڑ دیا، تیسری بار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی گردن کاٹ دی۔ کافروں کا ساتھ دے رہا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ باپ کو بھی قتل کر دیا جائے۔ آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے، کافر کو۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے امانت دار کو کسی نے دیکھنا ہے تو ابو عبیدہ کو دیکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ امین الامت ہے۔ حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے غلام ہیں، یہ اکڑتے ہوئے جا رہے ہیں میدان کی طرف، شیر پڑھ کہتے ہیں نا کہ آقا بہادر ہو تو غلام بھی بہادر ہوتے ہیں۔ یہ جا رہے ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں کہ آنا مہجا الی ربنا ارجا، میں مہجا ہوں، عمر فاروق کا غلام ہوں، میں اپنے رب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تیر لگا گلے میں شہید ہو۔ اسی میدان میں محبوب علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے تھے مکہ میں۔ ان کے بیٹے 63 سال عمر ہے عبیدہ رضی اللہ عنہ، یہ میدان میں لڑائی کے لیے گئے تو ان کا پنڈلی سے پاؤں کٹ گیا، اٹھا کر لائے گئے۔ آقا علیہ السلام میدان میں کھڑے ہیں تو یہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے محبوب علیہ السلام کے سامنے، پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی ٹانگوں کو ایسے لپٹ گئے جیسے بچہ باپ کو لپٹ جاتا ہے۔ چہرہ انور کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں بھی شہید ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے تو بھی شہید ہے۔ کہنے لگے کاش آج ابو طالب زندہ ہوتا تو میں اس کو بتاتا۔ محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے ہم نے جانوں پر نذرانہ پیش کر کے اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ جہاں زخمی ہوئے 3 دن جہاں رہے، 2 دن کا سفر طے کیا تھا، راستے میں شہید ہوئے، جہاں شہید ہوئے صحرا میں جنگل میں وہیں پر ان کو دفن کر دیا۔ اسی میدان میں محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی۔ نتیجہ کیا نکلا جنگ کا؟ میں بتا چکا ہوں، فرشتوں نے مدد کی۔ دوسری مدد کیا تھی؟ آسمان سے بارش نازل ہوئی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش نازل کی اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ جہاں بارش کا ذکر ہے نا، وہاں کہیں پر مقصد بتایا گیا ہے بارش کا، کیا مقصد ہے؟ فرمایا کہ بارش نازل کر کے ہم نے تمہاری مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کہیں فرمایا کہ تمہارے کھیتوں کو ہرا بھرا کر دیا، کہیں فرمایا تمہیں اور تمہارے جانوروں کو پلا دیا۔ لیکن میدان بدر میں جو بارش نازل کی ہے اس کے 4 الگ مقصد بتائے۔ کیا؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش نازل کی۔ یا اللہ فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اے صحابہ 1 ہفتے کا سفر کر کے تم ناپاک ہو چکے، گرد آلود ہو چکے، مٹیالے ہو چکے، کپڑے گندے
गंदे हो चुके हैं, अल्लाह ताला बारिश भेजकर तुम्हें पाक करना चाहता है। सुभान अल्लाह। वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान, दूसरा फ़ायदा क्या है बारिश नाज़िल करने का? फरमाया कि तुम्हारे जहनों में ये वसवसे शैतान डाल रहा है ना कि वो ज़्यादा है, हम कमज़ोर हैं, हम हार जाएंगे। फरमाया अल्लाह ताला इन वसवसों को निकाल कर वहाँ बहादुरी भरना चाहता है। वलियरबित अला कुलूबिकुम, तीसरा मकसद क्या है बारिश नाज़िल करने का? फरमाया कि तुम्हारे दिल खट्टे हो रहे हैं, दुश्मन को देखकर एक दूसरे से नफरत कर रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को जोड़ना चाहता है। चौथा फ़ायदा क्या है? वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, फरमाया कि दुश्मन पक्की जगह पर है, तुम कच्ची जगह पर हो, तुम परेशान हो रहे हो, बारिश भेजकर अल्लाह ताला ने दुश्मन की ज़मीन को कीचड़ में तब्दील कर दिया, फंसा दिया। सुभान अल्लाह। और रेत पर बारिश आती है तो जम जाती है। सुभान अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारी ज़मीन को भी जमा दिया, तुम्हारे कदमों को भी जमा दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नगदी तौर पे मदद नाज़िल की अल्लाह ताला ने। फरिश्तों वाली मदद मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ बस। अल्लाह ताला हमारा आना कबूल फरमाए। आमीन। इसी चीज़ को देख कर सहाबा के रोने को, महबूब अलैहिस्सलाम की दुआओं को देख कर अल्लामा इकबाल ने कहा था फिज़ाए बदर पैदा कर। सुभान। फिज़ाए बदर क्या है? यही दुआ है, अल्लाह ताला के सामने रोना है। नबी अलैहिस्सलाम की तरह, सहाबा किराम की तरह अपनी दुआओं को मांगना है, मनवाना है अल्लाह ताला से। फिज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी फिज़ाए बदर पैदा हो जाए, हमारी दुआओं में वो असर आ जाए, वो आसमान से आज भी फरिश्ते नाज़िल हो सकते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हमारा आना कबूल फरमाए। आमीन। आका अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितना लोग जहाँ तशरीफ लाए, जो अच्छाइयाँ मांगी हैं सब नसीब फरमाए। आमीन। जो बुराइयों से पनाह मांगी, पनाह नसीब फरमाए। आमीन। नबी अलैहिस्सलाम का